بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بہت لمبا سفر کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں محبتوں کے ساتھ، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کے جذبے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خلوص عطا فرمائے، کیونکہ ہماری محبتیں جو ہیں یہ اللہ ہی کے رضا کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک مشہور ہے من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے بغض کیا، دشمنی رکھی، دوری رکھی، اللہ ہی کے لیے رکھی، اور کسی کو اگر کچھ دیا تو اس میں بھی اللہ ہی کی رضا خوشنودی تھی مطلوب، اور اگر کسی کو کچھ نہ دیا، روک دیا، تو اس میں بھی للہیت ہی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اسی کا ایمان مکمل ہے۔ تو اس لیے میں بار بار مانگتا ہوں جتنے بھی احباب یہاں آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس ملاقات میں خلوص عطا فرمائے، اس میں ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے بچائے، تبھی اس کا اجر بھی ہمیں ملے۔ اور الحمدللہ ہماری جو آپ سے محبتیں ہیں یہ تو للہیت ہی کے لیے، ہمارا آپ سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، کوئی خونی رشتہ، خاندانی رشتہ اس میں تو ہے ہی نہیں، اور نہ یہ لوگوں کو میری مجھ سے یہ وابستگی کہ ہم اس کے پاس جائیں ہمیں نوکری ملے گی، باقی چیزیں ملیں گی، کچھ ملے گی۔ بہت محبتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں یہاں، اور میرے پاس ان کو کوئی پیسہ ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ پیسہ دیں گے وہ کریں گے۔ تو میرا یہی یقین ہے انشاءاللہ اس محبت کی بنیاد خلوصی پر ہے انشاءاللہ، اس کو بے لوث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو ترقی عطا فرمائے۔ تو یہاں میرا ایک عزیز بیٹھا ہے ادھر، میں ان کو ویسے ظاہری طور ملاقات ہوئی نہیں کبھی، تو یہ بیچارہ قطر جو دوسرا فارن ملک ہے قطر، وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہے یہ، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہفتے کی وہاں چھٹی تھی آج، تو میں نے گھر والوں کو کہا مہربانی کرو میرے لیے کوئی ٹکٹ کا انتظام کرو، میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک ہفتے کی چھٹی ملی، قطر سے اتنا سفر کر کے آئے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ میں آپ سب کا، ان کا، باقی احباب کا شکریہ کروں۔ بس میری یہی آرزو اور تمنا ہے کہ جو لوگ ہم سے اور میناچیز سے جڑے ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ، میری ان سے دعا ہے کہ یہ ہر برائی سے محفوظ رہے، ہر برائی سے محفوظ رہے، اور ہر نیکی کا ان کے اندر جذبہ پیدا، سچے اچھے مسلمان بنے، کیونکہ میرے ساتھ جو رشتہ وہ دین کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کا رشتہ ہے۔ تو میں تبھی مجھے خوشی ہو جائے گی کہ جب مجھ سے جڑنے والے نوجوان اچھے بنے، سچے بنے، نیک بنے، اور بالخصوص اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، منشیات نے ہماری نوجوان نسل کو کھا لیا ہے، ختم کر چکے ہیں۔ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہماری انوالو ہیں، لڑکے انوالو، اور کتنا ہے اللہ ہی حفاظ۔ تو میں نے کل بھی ہمارے اس تعلق سے جو ڈرگس وغیرہ کے معاملات اس تعلق سے این جی او کام کر رہی وہ ہم سے ملنے آئے تھے کل، میں نے ان سے بھی یہی کہا، آج بھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور اپنے ہر ایک نوجوان بہن اور بہن تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو ایک دعوے کے ساتھ یہ بات بتائی، اور میرا دعا کرے آپ کہ ہمارے نوجوان اس دعوے پر اترے اور میرے دعوے کی یہ دلیل بنے۔ میں نے ان کو کل بھی کہا، آج بھی کہا، الحمدللہ کم از کم جو ہماری تنظیم یا جو علماء سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ منشیات کے عادی نہیں ہوتے، اگر تعلق ہوگا ان کا واقعہ، یہ دین کی برکتیں ہیں، دین کی برکتیں ہیں یہ جو ہم سے جڑے، چاہے کہ اگر وہ کسی غلطی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، باقی چیزیں، لیکن کم از کم اس بری چیز میں، اس وبا میں مبتلا نہیں۔ تو میرا یہ دعویٰ میں نے کیا، اور میں اس دعوے کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں تک جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے جڑے ہیں، اور میں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ جو میں نے یہ دعویٰ کیا، اس دعوے کی دلیل آپ ہیں، نوجوان ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بیٹے ہیں اسلامی روحانی،
تو میرا یقین ہے کہ وہ اس دعوے کی دلیل بنیں گے اور ثابت کر کے دیں گے انشاءاللہ ہم دین سے جڑیں گے، بری چیزوں سے نہیں جڑیں گے، خاص کر منشیات جو ڈرگ اس وقت پھیل چکا ہے، یہ وبا پھیل چکی ہے، ہم بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اندر جا کے باہر جا کے بڑے گھرانے کے لڑکے جو بڑے دولت والے بھی ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، پیسوں کی بھرمار ہے ان کے پاس، لیکن رو رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان بلک رہے ہیں کیونکہ بچے غلط راستے پر چلے۔ تو میں نے ان کو بار بار یہی کہا اپنی تقریروں میں بھی، اب بھی کہتا ہوں، یہ اس گھر کو آگ لگی ہے، گھر کی طرح۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ہر چیز میسر رکھی ہے، پیسے، کار، بنگلے، کھانا پینا، دولت، موبائل، جتنی بھی ان کی ضروریات دین دنیا وہ ہم نے دے دی ان کو۔ اگر ہم نے ان کو محروم رکھا، دور رکھا، وہ صرف دین سے دور رکھا، وہ تعلیم رسول سے دور رکھا، وہ علماء سے دور رکھا، جو اسلام، جو دین، جو علماء ان کی تربیت کرتے اور برے چیزوں سے ان کو بچاتے، کیونکہ اسلام ہے ہی اسی کی دعوت، اچھائی کی دعوت ہے، اور قرآن پاک میں واضح یا تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم، وتنہون عن المنکر، اور جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ان سے روکنا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا کام، جتنی بھی برائی ہے اس سے روک دینا اور جتنی بھی اچھائی ہے ان کی طرف دعوت کرنا۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہمارا ماننے والا انسان اچھا ہو، نیک ہو، با اخلاق ہو، پرامن ہو، انسان دوست ہو، انسان ہمدردی اس کے اندر موجود ہو، اخوت اور بھائی چارگی اور مساوات کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو جو اسلام کا ماننے والا ہو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور سے سوال ہوا من المومن، حضور مومن کو نے فرمایا من امن منہ الناس اموالہ و دماغہ، کما قال، فرمایا مومن وہ ہے جسے ساری دنیا کے لوگ اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھے۔ مومن وہ ہے جسے ساری دنیا کے لوگ، اب اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی صرف مسلمان یا صرف مومن، بلکہ سارے لوگ جسے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ سمجھے۔ یعنی مومن وہی ہوتا ہے جو ہر کسی کے مال کو حفظ میں امان میں رکھتا ہے، ہر کسی جان کی حفاظت کرتا ہے، نہ کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا، نہ کسی کے مال کو، نہ کسی کی عزت کو، نہ کسی کی آبرو کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ تو یہ مومن کے اوصاف، تو ہمارے ضرورت اس بات کی ہم ان اوصاف میں ہمیں اترنا ہے، یہ پیمانہ ہے۔ اگر ہم دعویٰ رسول کرتے ہیں تو دعویٰ کے سطح میں دلیل ہونی چاہیے۔ میری خواہش ہے جو لوگ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر، یا اولیاء اللہ جس کے بھی منقبت پڑھ رہے تھے مرشید صاحب، صوت الاولیاء، اولیاء اللہ کی آواز جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو صرف ایک تنظیم مت سمجھ لیجیے، یہ کوئی 2 4 5 10 نفری کا تنظیم نہیں، یہ ایک دعوت ہے۔ صوت الاولیاء ایک دعوت ہے، یعنی اولیاء اللہ نے جس چیز طرف ہمیں بلایا، آج بھی ان کے مینار و مزار ہمیں یہ چیز اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج بھی وہ مزارات میں آرام فرما ہے، لیکن آج بھی ان کے مزار و مینار ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اچھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اسی لیے ان کے مزارات پر آج بھی گنبد بنے ہوئے ہیں، یہی اسی لیے کہ تاکہ وہ ہمیں رہنما بنے کہ آپ کو شیطان کا راستہ چھوڑنا ہے، یہ راستہ آپ کو تو یہی تو وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان کے راستے کو ترک کرو، میرے محبوبین کے راستے پر چلو۔ تو لہذا یہی صوت الاولیاء ہے، ہمارا وہی پیغام ہے۔ انہوں نے جو ہمیں قرآن و حدیث، اسلام، رسول اللہ کی دعوت، شریعت کی دعوت دی، اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کا اور آج تک جتنے مہمان آئے ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اچھائی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں کپواڑہ سے محترم مقام مولانا سعید عبدالباری صاحب ہمارے کپواڑہ کے نگران ہیں صوت الاولیاء کے، ان کی قیادت میں ان کا ایک وفد آیا، ڈاکٹر وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں، تو یہ بھی وہاں پہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں صوت الاولیاء کے اہتمام سے، شمائش دوستان رضا۔ الحمدللہ رب العالمین، مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں، یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ہر زمانے میں مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں، انہی مدرسوں سے علماء
تیار ہوتے ہیں جو دین، ملت اور سنیت اور عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دین کے محافظ بنتے ہیں، صحیح پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ مدرسے سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، ہر زمانے میں، یہ آج کا دور نہیں، رسول اللہ کی مسجد نبوی دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ، مسجد نبوی سب سے پہلا مدرسہ جس میں رسول اللہ تعلیم و تربیت کرتے تھے، پھر آگے چل کر اس میں ترقی آ گئی، مدارس بن گئے، باقی تو یہ اہم چیز ہے، مدرسے کو ہمیں مضبوط بنانا ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، دنیاوی طور بھی، اخروی طور بھی۔ آخرت کا بہت بڑا سرمایہ مدرسہ ہے، الحمدللہ ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، پر اس کی انتظامیہ کے ذمہ دار بھی آ چکے ہیں یہاں پر، میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہی ان سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے مدرسے صرف نام کے نہیں رہنی چاہیے، ہماری کمیٹیاں صرف نام کے نہیں رہنی چاہیے، جس طرح ہم اپنے ذاتی معاملات میں انٹرسٹ لیتے ہیں، گھر بنانا ہو یا گھریلو کوئی معاملات ہو ذاتی، تو اس میں ہم تن من دن لگے رہتے ہیں، اس سے زیادہ ترجیح ہمیں مدرسے اور دین کے کام کو دینا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا بل تؤثرون الحیات دنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تو آپ دنیاوی معاملات کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، تو ترجیح کا دنیاوی معاملات، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور وہی باقی رہے گا۔ اس چیز کو ہمیں غور کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہم دنیا کے لیے کتنی جفاکشی کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، بچے بھی اور بچوں کے ذہنوں میں بھی بس دنیا بھی ڈالتے ہیں، آپ کو یہ بننا ہے وہ بننا ہے، بس صرف دنیاوی معاملہ، جبکہ دنیا ہماری ہے نہیں، ہم چند دن کے مہمان ہیں اس دنیا میں، آخری اصل منزل ہماری کوئی اور ہے، کہیں اور ہمیں جانا ہے، جو ہمارا دائمی گھر ہے اس کی طرف ہم نہ خود دھیان دیتے ہیں نہ اپنے بچوں کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی محنت مشقت کے ساتھ، خاص کر جو مدارس کے چلانے والے، مخلص بن کے محبتوں کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان مدرسوں کو مضبوط بنائیں اور اچھا سے اچھا انتظام وہاں پہ رکھیں، تاکہ وہاں اچھے سے اچھے عالم، حافظ، قاری تیار ہو جو قوم و ملت و دین کی خدمت کریں انشاءاللہ اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ انہوں نے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہی کہ پروگرام کے حوالے سے، تو میں ان کو گوش گزار کر یت جوانی حامیان نبیو والا میں کیا گو یت جوانی حامیان نبیو کیا کر روز محشر میں چھن کا کہ عملہ کیا کر روز محشر میں چھن کا کہ عملہ اویچے یز تر تر حامیان نبیو یا رسول اللہ اویچے یز تر تر حامیان نبیو میں اجلتی ہاوتم با نور انوار یا رسول اللہ میں اجلتی ہاوتم با
وای فدا کر ہے جوانی حامیان نبیو وای فدا کر ہے جوانی حامیان نبیو کمبر پھٹ رومت چھو یاد گن ہو کمبر پھٹ رومت چھو یاد گن ہو مگر دست گیری حامیان نبیو